احمد تیری عظمت کا عالم یہ تھا 20 لاکھ لوگ تیرے جنازے کو کندھا دینے کے لیے موجود تھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون صدق الله العظيم۔ حضرات، میں آپ کے سامنے جو موضوع لے کر آیا ہوں وہ صحابہ اکرام اور علماء اکرام کس طرح دین پر ڈٹے رہے، اس حوالے سے چند گزارشات کر کے اجازت چاہوں گا۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، نبی کی ماننے والی ہے، کہنے والے کیا کہتے ہیں، سمیہ تو ہید سے پلٹ جا، لیکن سمیہ تیری عظمت کا عالم کیا ہے، تیری استقامت کا عالم کیا ہے، تیری ایک ٹانگ کو ایک اونٹ کے ساتھ باندھا گیا، تیری دوسری ٹانگ کو دوسرے اونٹ کے ساتھ باندھا گیا، دونوں اونٹوں کو مخالف سمتوں کی طرف دوڑایا گیا، سمیہ کا وجود چڑچڑایا اور 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا۔ آج سے پہلے وجودوں کو کٹتے ہوئے دیکھا، کسی نے دیکھا تو سر کے بل کٹتے ہوئے دیکھا، کسی نے دیکھا تو تن سے علیحدہ ہوتے ہوئے دیکھا، کسی نے دیکھا تو جسم کو کٹتے ہوئے دیکھا، لیکن سمیہ تیری عظمت کا عالم کیا ہے، تیرے وجود کو ٹانگوں سے لے کر سر تک 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا، لیکن تو نے اپنی توحید سے، اپنی استقامت سے اس بات کو ثابت کر دیا کہ کائنات کے امام کے ماننے والا وہ ہے جو کٹنا تو گوارا کر سکتا ہے لیکن پلٹنا گوارا نہیں کر سکتا۔ اسی مشن کے لیے سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا، آپ کے کلیجے کو چبایا گیا، آپ کی لاش کو کاٹ کر ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا گیا، حمزہ کی کٹی پھٹی لاش پڑی ہے، کائنات کا امام موجود ہے، آپ کی پھپھی آئی ہے، کہا پھپھی کہاں آئی ہو، کہا میں اپنے بھیا کی لاش کو دیکھنے کے لیے آئی ہوں، کہا پھپھی لاش کی کیفیت دیکھنے کے قابل نہیں رہی، کہا پھر جا میں تیری ماننے والی ہوں، اگر تو سمجھتا ہے کہ میں نوحہ کروں گی تو تو میرا بھتیجا ہے، میں تیری ماننے والی ہوں، میں تو بس اپنے بھیا کی لاش کو دیکھنے کے لیے آئی ہوں، کل قیامت کا دن ہوگا، بارگاہ رب العالمین میں کھڑی ہوں گی اور اللہ سے کہوں گی کہ آج اور بھی بہنیں آئی ہیں، کسی کے بھائی کا سر کٹا ہے، کسی کی بھائی کی گردن کٹی ہے، کسی کی بھائی کی ٹانگیں کٹی ہیں، کسی کے بھائی کا جسم کٹا ہے، لیکن آج وہ آئی ہے جس کے بھائی کا انگ تیرے رستے میں کاٹ دیا گیا ہے، جس کے کلیجے کو چبایا گیا ہے۔ اسی مشن کے لیے احمد بن حنبل نے قید خانے کے پیچھے جانا تو گوارا کر لیا، لوگ آئے، کہا احمد درباری ملا حاکم وقت کے ساتھ مل گئے ہیں، احمد نے کہا تھا الفرق بیننا و بینہم یوم الجنائز، فرق اس دن واضح ہوگا جب جنازوں کو کندھا دینے کا وقت آئے گا۔ ان ملاؤں کے جنازوں کو اٹھانے والا کوئی چوہدری موجود نہیں تھا، احمد تیری عظمت کا عالم یہ تھا 20 لاکھ لوگ تیرے جنازے کو کندھا دینے کے لیے موجود تھے، 12,000 عیسائیوں نے تیرے جنازے کو دیکھ کر اسلام قبول کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین پر استقامت نصیب فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔